ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ اتوار جو مہینے کی آخری اتوار بھی تھی، مجلس ہو نہیں سکی کچھ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے، اور اتفاقاً آج 1 اکتوبر ہے، تو یوں سمجھیے کہ آج تفسیر کے بجائے جو موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو سیرت سے متعلق ایک چیز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے، اور یہ ایسی چیز ہے، یہ سن کر صرف تھوڑی دیر کے لیے کانوں سے اس کی لذت کو محسوس کرنا نہیں ہے۔ قریب میں گزرے ہوئے لوگوں میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی قدس سرہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے حضرات بیانات کو صرف کانوں کی لذت کے لیے، کانوں کے مزے کے لیے سنتے۔ اگر کانوں کی لذت اور مزے کے لیے سن رہے ہیں، یہ نیت ہے کہ عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب قصے سن کر کانوں کو اچھا لگتا ہے، اس نیت سے اگر کوئی آدمی زندگی بھر بیانات سنتا رہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ نیت اگر عمل کی نہیں ہے، کانوں کی لذت ہے، جیسے کھانے سے منہ کو لذت ملتی ہے، یا اور کوئی اچھی چیز رکھنے سے دل و دماغ کو خوشی ملتی ہے، ایسا اگر بیان سننے کا مقصد کانوں کی لذت ہے، کانوں کا مزہ ہے، تو فائدہ کچھ نہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کو، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دوا خانے کے قریب میں کھڑے ہو کر، یا موجودہ اصطلاح میں میڈیکل کے سامنے کھڑے ہو کر تمام دواؤں کو دیکھے اور اٹھائے، چھوئے اور رکھ دے، لیکن دوا استعمال نہ کرے، تو وہ بیمار کبھی تندرست نہیں ہو سکتا۔ کیا صرف دواؤں کو دیکھ لینے سے، چھو لینے سے میڈیکل میں کھڑے ہو کر بیمار اچھا ہو سکتا؟ اور ابن الجوزی نے اور آسان مثال دی، ایک بھوکے آدمی کو کسی اچھی ہوٹل کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور بتایا جائے یہ چکن بریانی ہے، یہ مٹن بریانی ہے، یہ بیف بریانی ہے، یہ چکن 65 ہے، 75 ہے، جو بھی ہے، اسے صرف کھانوں کے نام گنائیں، تو بتائیے کیا بھوکے آدمی کو کھانوں کے نام سننے سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کھانا ہوگا۔ تو اسی طرح خاص طور پر سیرت کے موضوع پر جو گفتگو میں لے کر آیا ہوں، وہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں، بلکہ عمل کی ارادے سے لے کر آیا ہوں کہ میں بھی اس پر عمل کروں، اور آپ حضرات بھی عمل کی نیت کریں، اس لیے کہ مومن کی نیت جو ہے بہت سے مرتبہ وہ عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ نیت کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان میں رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ اچھی نیت کیجئے، اللہ اس نیت کی برکت سے مسئلے کو آسان کر دے گی۔ عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخیں جو ہے کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آدھا ربیع الاول گزر چکا ہے۔ سیرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حالات، احوال،
دو طرح سے سمجھیے اسے۔ ایک تو آپ کی زندگی کے حال حوال آپ جانیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، پھر آپ کی زندگی مکے کی ہے، مدینے کی ہے، اور آپ کی تجارت کی زندگی ہے۔ ایسے تو بہت سارے لوگوں کی ہم لوگ تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور پر آپ سبھی حضرات تعلیم یافتہ ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، بلکہ اسکولوں میں ہمارے اس ملک پر حکومت کرنے والے بہت سے راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے، بادشاہوں کے، پھر مغلیہ سلطنت ہے، وہ ان سب کی تاریخ احوال کو آپ نے پڑھا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اس طرح پڑھتا ہے تاریخ کی طرح، تو کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ نہیں اپنا سکتے پریکٹیکل لائف میں، تو پھر نبی بھیجنے کا، رسول بنا کر مبعوث کرنے کا مطلب اور مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ کفار نے بھی کہا کہ بھئی اللہ کا رسول کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ اللہ نے بتایا کہ بھئی فرشتہ آئے گا تو فرشتے کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ نیند کی ضرورت، کوئی چیز کی ان کو ضرورت نہیں۔ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھوک پیاس ہر 6 گھنٹے کو کچھ دوسری ضرورت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم اس طرح تو بن نہیں سکتے، فرشتے کے جیسا تو آدمی بن نہیں سکتا، تو پھر فرشتے کو رسول بنانے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ ایک ایسے آدمی کو رسول بنانا ہے جسے آپ ہی کی طرح کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، آرام، خوشی غمی کی تمام ضرورتیں جس کے ساتھ وابستہ ہوں، تب جا کر آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ بھئی فرشتے کی کاپی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو سب کہیں گے کہ بھی فرشتے کی کاپی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاپی کرنا ہے، آپ کی جو اتباع کرنا ہے، وہ ممکن ہے، تبھی تو اللہ نے یہ حکم دیا۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ یہ بات کہتے ہی نہیں کہ بھئی آپ کی جو ہے کاپی کی جائے اور آپ کا اتباع کیا جائے۔ سیرت کے موضوع پر بہت سی چیزیں، بہت سے زاویوں سے، بہت سے اینگل سے لوگوں نے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی عظیم اور اتنی بلند اور اتنی اونچی ہے، صرف ہمارے اپنے اس ملک میں غیر مسلموں نے، جو ایمان والے نہیں ہیں، انہوں نے جو آپ کی شان میں اشعار کہے ہیں، نعت یا کلام لکھا ہے، وہ خود اتنا ہے کہ اسے ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ جو ایمان نہیں لائے، ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پھر آپ کے اصحاب کی شان میں، پھر آپ کے گھرانے کی شان میں جو کچھ لکھا ہے، وہ خود اتنا ہے کہ 1-2 مجلس میں وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم شاعروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بلند اشعار کہے ہیں، وہ اپنے آپ میں اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
اتنی اونچی اور اتنی عظیم ہے کہ امت مسلمہ نے باوجود ان کا کلمہ پڑھنے کے ابھی تک اسے سمجھ نہیں سکے۔ یہ ہے بڑے دکھ کی بات۔ بہت سے دیندار لوگوں میں بھی دین کے نام پر غیر دین کی چیزوں میں وقت ضائع کرنے کا شوق۔ بعض لوگ غیر چیزوں کو تحقیق کرتے اور وہ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے، حالانکہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کبھی بتایا تھا میں نے واقعہ کہ میرے پہچاننے والوں میں سے شیواجی نگر کے رہنے والے دو دوست وہاں سے میرے پاس یہاں آئے، کہنے لگے ایک مسئلے کی وجہ سے ہم آئے ہیں اور 3 دن سے ہم پریشان ہیں۔ ہم کئی لوگوں کے پاس گئے، کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ میں تو گھبرا گیا، بھئی جب شیواجی نگر کے علاقے میں اتنے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، وہ ان کا جواب نہیں دے سکے تو میں طالب علم کیا اس کا جواب دے سکتا۔ پھر میں نے ہمت کیا، کہا کہ بھی پوچھو کیا ایسا سوال آ گیا کہ تمہیں 2 دن سے بے چین ہو کر اتنی دور سے تم یہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی ہے، ان کو کہاں مدفون کیا گیا۔ میں نے کہا اس مسئلے کے لیے آپ 2 دن سے پریشان ہیں؟ کہنے لگے جی۔ اور اتفاق دیکھیے چند ہی دن پہلے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پر میری نظر سرسری پڑ گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے کہا کہ چلو پہلے جنازے میں پڑھی جانے والی دعائیں پڑھ کر سناؤ۔ ندارت۔ میں نے کہا دعائے قنوت سناؤ۔ ندارت۔ میں نے کہا کہ جن چیزوں کو یاد کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی، جن کا مکلف تمہیں بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں تو تمہارے پاس نہ وقت ہے نہ اسے کچھ تم نے سیکھا ہے۔ ایک ایسی چیز کے لیے 2 دن اپنے برباد کیے ہیں کہ جس کے بارے میں نہ سیکھنا فرض ہے، نہ جاننا ضروری ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ جانے تو قیامت کے دن یا فرشتے قبر میں اس سے پکڑ کے نہیں پیٹیں گے کہ بھی تم نے کیوں نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام کہاں مدفون ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں نے وہ جو 2 دن خرچ کیے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین پر خرچ کیے، وہ غیر ضروری چیز ہے، دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ کو اپنا جو قیمتی وقت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، ہر چیز کا بدل ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے نہ اسے لوٹایا جا سکتا ہے۔ اپنے وقت کی قدر کیجئے اور اسے صحیح کاموں میں لگائیے۔ دیکھیے موجودہ زمانہ جو ہے بڑا ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، راکٹ کا زمانہ ہے، اور پتہ نہیں اب 5G کا زمانہ چل رہا ہے، اور چند سالوں میں اور کون سے جی آ جائیں گے پتہ نہیں، یعنی بہت تیز زمانہ چل رہا ہے۔ اب ایسے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کو اور آپ جن سے ملتے ہیں برادران وطن ہیں، بھئی مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا برادران وطن سے ہوتا ہے یا دوسرے مذہب والوں سے ہوتا ہے، یا خود آپ کے اپنے نوجوان نسل جو دین کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دین کے سلسلے میں ایک عجیب نظریہ ہے، وہ نظریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ
ان کی تربیت اور ابتدا صحیح ماحول میں نہیں. میرے پاس ایک خلا کا مسئلہ آیا جس میں لڑکی کے والد آئے تو میں ان کو ملاقات کر کے متاثر ہوا ان کے بات چیت اور ان کے حلیے سے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی دختر کو بھی لے کر آئے, ان سے بات کرنا ہے, چونکہ مسئلہ ڈائریکٹ ان کا ہے تو ان سے بات کرنا ہے, ان کو لے کر. وہ صاحب لے کر آئے, جو وقت مقرر کیا تھا میں وہ وقت پر لے کر آئے. میں تو سمجھا کہ بھئی یہ آدمی مذہبی آدمی ہے تو بچے بھی دینی اعتبار سے مضبوط ہوں گے. اب وہ جب اپنی بیٹی کو لے کر آئے ہیں میں پریشان ہو گیا. ایسے لباس میں, ایسے انداز میں وہ بچی ساتھ میں آئی ہے کہ جس لباس میں آدمی شاید ڈائننگ ہال میں بھی شریف گھرانوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کیا؟ میں تو آپ کو دیکھ کر کچھ سمجھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع سے باہر رہ کر بچی پڑھی ہے, گھر سے باہر, تو ہاسٹل میں رہتی تھی, پی جیز میں رہتی تھی. اس کے پورے جو فرینڈ شپ سرکل ہے وہ سب مذہب بیزار لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہتے رہتے. اس کے بعد آگے میں نے وہ خلا کی بات چیت کی. اس نے کہا کہ وہ جو آپ کو کہنا ہے, چونکہ میرے شوہر وہ ذرا مذہبی آدمی ہیں, وہ الفاظ کہہ لیجئے, باقی ہم وکیل سے سرکاری طور پر وہ کام کر لیے. میں نے کہا کہ بھئی پھر وہ کر لیے ہیں تو پھر میرے پاس کیوں آئے؟ کہا نہیں وہ کچھ فارمیلٹیز رہتے ہیں, سنا وہ بولنا کرنا, اس کے لیے آئے. پھر کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی دین کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیپ میں بات مت کیجئے, ہمیں وہ سب چیزوں کو ہم مانتے نہیں. بہت لمبی گفتگو ہے. تو میں آج آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں, جدید سائنس اور جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر اسے دیکھیں گے تو ایک سنت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو جدید سائنس یا میڈیکل یہ کہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ موجودہ زمانے میں یہ چیز فالو کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پر لیجئے, سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم صبح اٹھنے سے شروع کرتے ہیں. ہمیں حدیث نے تعلیم دی کہ آدمی جتنا جلدی ہو سکے صبح, تہجد کا وقت ہے یا آخری درجہ فجر کی نماز کو اٹھ جائے. اب آپ سائنس والوں سے پوچھئے, جدید تحقیق والوں سے پوچھئے کہ جو آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے اور ایک آدمی 10-11 کو اٹھتا ہے, 9-10 کو اٹھتا ہے, اس سے پوچھئے کہ میڈیکل کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے کس کا عمل اچھا ہے, کون سا کام بہتر ہے. تمام میڈیکل کے لوگ کہیں گے کہ جو آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے وہ جو ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو 10-11 بجے اٹھتا ہے وہ انتہائی اپنے صحت پر, اپنے جسم پر ظلم کرنا. اس کے بعد آپ آئیے, سلام کا رواج ہے, حدیث میں ہے کہ گھر میں بھی سلام کرو, بلکہ مصافحہ ہوا تو مصافحہ کرو, معانقہ کرو. جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ آدمی جو مصافحہ کرتا ہے, ایک دوسرے سے جو مصافحہ کرتا ہے, اس سے اس کے جسم پر اور اس کے دماغ پر بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. کینیڈا کی ایک تحقیقی ٹیم نے اس پر ریسرچ کیا ہے, اور خاص طور پر بہت مدتوں کے بعد جب کوئی ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں, تو اس طرح ملنے سے جو ذہنی دباؤ ہے, جو ذہنی پریشانیاں ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اور حدیث میں ہے کہ آدمی صبح اٹھتے ہی مسواک کرے.
اب آپ مسواک کے فوائد یا اس کے بدلے میں کسی حد تک پیسٹ اور برش کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صبح اٹھ کر مسواک کرنا نقصان دہ ہے منہ کے لیے، نہیں بتا سکتا، نہیں ثابت کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، اس کے بعد آپ آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ بھئی آدمی استنجا کرے تو اطمینان سے کرے، تسلی سے کرے، یعنی کہ بھاگا بھاگی کر رہا ہے تو پیشاب کے قطرے پھر جسم کو، پھر کپڑوں کو چھو لیتے ہیں، اور ان خطرات میں اور اس میں اتنی زیادہ تیزابیت ہوتی ہے، اتنے زیادہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ بہت نقصان ہوتی ہے۔ پھر آپ صحیح اعتبار سے آ جائیے، نماز کا جو طریقہ ہے، وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، پھر اس میں رگڑ کر دھونے کا حکم ہے، خلال کا حکم ہے، پھر مسح کا حکم ہے۔ چائنیز لوگوں کی تحقیق ہے کہ اگر جس طرح مسلمان وضو کرتے ہیں کمپلیٹ اس طرح آدمی روز میں 4-5 مرتبہ بھی کر لے تو جسم کے ایسے ایسے حصوں پر، ایکٹیو حصوں پر اس کا گزر ہوتا ہے کہ اس سے بہت سے بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی۔ اور پھر 2 رکعت سنت نماز ہے مختصر، پھر اس کے بعد 2 رکعت لمبی نماز ہے، فرض نماز ہے۔ یہ جو نماز کا طریقہ ہے، اس میں جو جھکنا بیٹھنا ہے، کوئی صحیح سے نہیں ثابت کر سکتی، میڈیکل ثابت نہیں کر سکتی کہ اس طرح جھکنے سے، اٹھنے سے انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک گجراتی میرے دوست، انہوں نے جو ایک نان مسلم گجراتی سے ملایا، ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو یہ بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ نماز بولتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو صبح یوگا کرتے ہیں، اسے تو وہ یوگا کہتے ہیں، یہ جو ورزش ہوتی ہے یہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ جو اسے پابندی سے کرے اسے کبھی کوئی جسمانی اس طرح کے دردوں کے مسئلے نہیں پیش آ سکتے۔ ہم لوگ جو ہے صبح اس طرح جس طرح آپ کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ سجدے میں جو خون کا دباؤ اوپر نہیں ہوتا، سجدے میں جو ہوتا ہے پیشانی رکھنا، ناک رکھنا، ہاتھ رکھنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ سنت کے مطابق تو نماز سیکھنے سے کوئی تیار نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کسی کے پاس جا کر سیکھوں کروں۔ اس کے بعد پانی پینے کا طریقہ لے لیجئے۔ پانی پینے کے طریقے میں دیکھیے کہ حدیث میں سخت تاکید ہے کہ بھی آدمی بیٹھ کر پیے، سخت تاکید ہے کہ سانس نہ لے، جس چیز میں پانی پی رہا ہے اس میں سانس نہ لے، اور جو ہے جانوروں کی طرح گھٹا گھٹ نہ پیے۔ آپ دیکھیے سائنس کہتی ہے کہ جو اس طرح پانی پیتا ہے، جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اسے کبھی جو ہے صحت سے متعلق یا اندرونی مسائل نہیں پیش آ سکتے۔ حدیث میں بہت گرم چیز کھانے سے منع کیا گیا کہ بہت گرم چیز، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو حدیث میں ہے کہ برکت نہیں ہوتی، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ کھا لیتا ہے۔ اب آدمی زیادہ بھی کھا لے تو بھی پریشانی ہے۔ معدہ آپ کا ایک مقدار کو برداشت کرتا ہے، اور اسی طرح حدیث میں مخصوص غذاؤں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، ان کے استعمال کرنے کے کتنے فوائد ہیں، اس پر مستقل سائنس والوں نے تحقیق کر کے جو ہے لکھا ہے۔ اور بہت پہلے
ایک بڑے محقق عالم گزرے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے الدواء الکافی نام سے کتاب لکھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے استعمال کرتے تھے، کھانے کا طریقہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان تمام چیزوں کی تفصیلات کو جمع کیا اور بتایا کہ یہ چیزیں یہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ جب کسی آدمی کا مقام مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کبھی بیماری میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ بیماری میں آدمی کے بڑے مراتب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، مرض الوفات میں کئی دن تک بیمار رہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیمار ہو گئے؟ بھئی آنے والی امت کے لیے تعلیم دینا تھا کہ بھئی آدمی بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیماری میں کس طرح اسے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا اور صحابہ میں سے پوچھا کہ بھئی کون پہرے داری کریں گے اور صبح نماز کے لیے جگائیں گے۔ ایک صحابی نے ذمہ داری لی، لیکن وہ بھی جنگ سے آ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، ان کی بھی آنکھ لگی، یہاں تک کہ صبح سورج نکل گیا اور سورج کی شعاعیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ آپ اٹھے، دیکھے تو سورج نکل گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بھی یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات گرامی نے آپ کو سلا دیا مجھے بھی سلا دیا، میری آنکھ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر نماز ادا کی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کبھی کسی کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا صورتیں ہیں، اسے عملی طور پر بتانے کے لیے یہ صورتحال پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 مہینے کا ایک بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ نے فرمایا، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اس بچے کی جدائیگی کا غم ہے، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو اللہ پسند فرماتے ہیں، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں، ہاں البتہ اپنے بچے کی جدائیگی کا غم ہے۔ تو آپ نے رویا، تو گویا اس میں اشارہ ملا کہ بھئی غم کے موقع پر رونے کی شریعت میں اجازت ہے۔ شریعت اتنی سخت نہیں ہے کہ کسی آدمی کو رونے کا ہی منع کر دے، ہاں اول فول بکنے سے منع ہے۔ سونے کے سلسلے میں لے لیجئے، حدیث میں سخت تاکید آئی ہے رات میں جلدی سونے کی، سیدھی کروٹ سونے کی، بستر کو کئی مرتبہ اچھی طرح جھٹکنے کی۔ اچھے سے اچھے گھروں میں جہاں بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں، بہت سی مرتبہ بستروں پر کوئی موذی جانور رہ جاتا ہے، کوئی کھٹمل، کوئی دوسری چیزیں، گوم وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اچھی طرح بستر کو صاف کرو، جھٹکو، اس کے بعد سو، اور سرما لگا کر سوئے، وہ اور اچھی بات۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے سرما سال میں 2-3 مرتبہ لگاتے ہیں، عید کی نماز کو جاتے ہوئے لگاتے ہیں یا جمعہ کی نماز کو لگاتے ہیں۔ سرما لگانے کا اصل وقت رات میں سونے سے پہلے ہے۔ نماز کو لگا لے رہے ہیں، خوبصورتی اچھی بات ہے، لیکن اس کی اصل وقت، اس کا جو وقت ہے وہ سونے کے وقت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی مطالعہ کرے اور آپ کی زندگی کے طور طریقوں کو دیکھے اور آج کے زمانے میں وہ یہ کہہ دے کہ یہ چیزیں جدید انداز میں صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، ایک چیز کو ہی ثابت کر دے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے سے نہیں بتائی، اللہ کی طرف سے وحی آئی تب آپ نے بتائی۔ مثلا
چھینکنے کے بعد حدیث میں حکم ہے کہ الحمدللہ کہو۔ حضرت گنگوئی قدس سرہ نے لکھا کہ میں اس پر تحقیق کرتا رہا کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا بہت تحقیقات کسی کی طرف سے آئے، جدید لوگوں کی طرف سے، کہ آدمی جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ یا اس کا بھی بہت کئی حصے ہوتے ہیں نا، سیکنڈ کے بھی 120 حصے یا اس سے بھی لمبا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز حتیٰ کہ دل بھی رک جاتا ہے۔ کوئی آدمی چھینکتے وقت آنکھیں کھلی رکھ کر دکھا دے، تو حضرت گنگوئی نے لکھا کہ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ چھینکنے کے وقت میں جو سیکنڈ کا بھی کم و حصہ جو دل رک گیا تھا اب پھر جاری ہو گیا ہے، اس کا یہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے کہ جو ہے ہمیں تو نے وہ زندگی عطا کی۔ اسی طریقے پر کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو دھونے کے سلسلے میں جو احکامات ہیں، اور آخر میں مٹی میں دھونے کا حکم ہے، چونکہ بیکٹیریاز بہت زیادہ ہوتے ہیں، صرف پانی بہانے سے وہ چیز نہیں ختم ہوگی۔ مٹی کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جو اس بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے۔ کہیں سے کوئی چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا ہو اور اس کے پیچھے آپ کی جسم اور روح کو فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اچھی خوشبو انسان کے دماغ کو بہت طاقتور بناتی ہے۔ عطر کے نام پہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ الٹے سیدھے وہ جو تیل وغیرہ ہی لگا لیتے ہیں، نہیں، اچھا جو عطر ہوتا ہے اس کو سونگھنے سے آدمی کے دماغ کو بڑی طاقت ملتی ہے، اور انسان کے جسم میں دماغی اصل چیز ہے، اگر یہ طاقتور رہے گا تو صحیح کام کرے گا۔ تو اس موضوع پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ آپ بحیثیت تاریخ کے کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس حیثیت سے مطالعہ کیجئے کہ آپ کو عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے سلسلے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بسم اللہ کرے۔ بسم اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرے، طے کر لے کہ بھئی مجھے کھانا کھاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اور ہاتھ سے کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے پر بڑی سختی سے حکم دیا اور یہ بتایا کہ یہ فطرت کی چیز ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بچوں میں، بڑوں میں، خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں میں ناخنوں کے سلسلے میں کوئی توجہ ہی نہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، کہتے ہیں نہیں جمعہ کو کاٹنا تھا بھول گیا۔ بھئی بھول گئے تو شام کو کاٹ لو، کیوں ہفتے کو کاٹنا منع ہے؟ نہیں میں سنا حضرت، بھئی کہاں سنتے ہیں اچھی سی چیزیں، لوگوں کو کچھ کہو تو کہتے میں نے سنا، بھئی کہاں سنتے ہیں؟ کہیں پارک کے پاس کھڑے ہو کر کوئی فرشتہ بتاتا ہے کیا جو وہاں سن لیتے ہیں آپ لوگ؟ یا کسی پہاڑ پر جاتے ہیں وہاں فرشتہ آ کر کان، بھئی جمعہ نہیں تو ہفتے کو کاٹ لو، ہفتہ نہیں تو اتوار کو کاٹ لو، کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں، شریعت نے منع تو نہیں کیا، کسی بھی وقت میں کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ رات میں کاٹنا منع، بھئی رات میں کاٹنے کو منع اس لیے کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں، پہلے تو لائٹ ہوتے نہیں تھے، چھوٹا سا ایک چراغ جلتا تھا، اس کے بعد وہ ایک ٹیوب لائٹ جلتا تھا جو عصر میں سوئچ ڈالو تو عشاء میں جا کر سلگتا تھا، چھوٹی سی روشنی ہوتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں کاٹتے ہوئے آدمی کے جو ہے نقصان ہو جائے، لیکن اب تو جو ہے روشنی کا عالم یہ ہے کہ اب دن سے زیادہ رات میں روشنی رہتی ہے، اب جو ہے LED کا زمانہ ہے، روشنی ہے کاٹ لیجئے۔ بلکہ وہ ناخن کاٹنے کی بھی ماشاءاللہ اب ایسی سہولتیں ہو گئی ہیں، پہلے ناخن ادھر ادھر پڑ جائے گا خدشہ رہتا تھا، اب اسی کے اندر پورے جمع ہو جاتے ہیں، بعد میں لے جا کر پھینک دو۔
تو پاکی صفائی کے سلسلے میں جو شریعت کا اصول ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پاکی صفائی سے کام شروع کیا جائے، کھانے کی سنتوں کا توجہ دیا جائے، خوب چاپ کر کھایا جائے۔ آدھے سے زیادہ مسائل منہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھا۔ آج مسواک کا اہتمام نہیں ہے تو کم از کم 2-4 مرتبہ پیشٹی کر لیا کیجئے، چونکہ اس درجے میں تمباکو نوشی پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی سنایا، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ سالانہ جو لوگ مرتے ہیں وہ اسموکنگ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو منہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ شریعت کی باریک بینی دیکھیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی پرورش ہوتی ہے تو ماں کا گندا خون سے وہ بچہ بنتے رہتا ہے، تو اللہ نے اس کا انتظام ایسا کیا کہ ناف کے ذریعے سے ایک رگ سے جو ہے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ کاٹا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا اس لیے اللہ نے منہ سے وہ سلسلہ نہیں رکھا، چونکہ اس منہ سے آگے چل کر یہ حضرت انسان اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لینے والا ہے۔ اس پیاری نام کو ایسی جگہ سے ادا کیا جانا ہے جسے منہ کہتے ہیں، وہاں اگر یہ گندگی جائے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے ناف کے ذریعے سے یہ انتظام کیا۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پر آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانے، جو پریکٹیکل لائف میں جسے روز کرتے رہتا ہے، نہیں شروع کرے گا تو یہ کبھی سکون میں نہیں رہے گا۔ آج شہر بنگلور میں آپ کو نفسیات کے مریضوں کی بہت بڑی تعداد ملے گی۔ ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی میری، تو سائیکالوجی کا وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا اس آدمی کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن اسے تو تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اس کی تسلی ہم کر دیں گے، 25 سے 30 ہزار کے ابھی ٹیسٹ لکھیں گے، اسے تسلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد روزانہ 7-8 ایسی گولیاں لکھیں گے جو دوا تو نہیں ہوتی، وہ صرف کھانے کی چیز جیسی ہوتی ہے، وہ اسے کھلائیں گے، اسے تسلی ہو جائے گی۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہر دن بڑھتے جا رہا ہے، تو میں امت مسلمہ کے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نبی مانتے ہیں، آپ اللہ کا قریبی مانتے ہیں، تو ان کے طریقوں کو فالو کرنے کی نیت سے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور اگر تاریخ کے اعتبار سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو وہ فائدہ اور وہ لذت نہیں ملے گی جس مقصد کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکریہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔